الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کا ایک اور مہینہ ہماری زندگی میں رکھا، کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی بخشش طلب کرے تو خدا اس کی بخشش کر دیتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینے کی فضیلت کیا ہے تو یہ تمنا کریں کہ پورا سال ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہی رہے۔ یقیناً شہادت کے ایام چل رہے ہیں، امیر المؤمنین کی ضربت کے دن چل رہے ہیں، اور کل امیر المؤمنین کی شہادت 21 رمضان جو ملک بھر میں بروز جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی، اور کل 19 رمضان امیر المؤمنین کو ضربت لگی کہ جو تاریخ کا بہت دردناک واقعہ رونما ہوا کہ مسجد میں امیر المؤمنین پر تلوار سے وار ہوا۔ امیر المؤمنین کی فضیلت کا مقابلہ کائنات میں کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے خدا ہے، پھر رسول خدا ہے، پھر ان کے بعد رسول خدا کے بعد جو سب سے فضیلت والی ہستی ہے وہ امیر المؤمنین ہے۔ ان کی فضیلت کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین جب مکہ میں موجود تھے تو تمام یتیموں کو کھانا امیر المؤمنین دیتے تھے، خود جا کر دیتے تھے۔ امیر المؤمنین کی زندگی میں کوئی بھی یتیم مکہ میں بھوکا نہیں سویا۔ امیر المؤمنین کی زندگی میں امیر المؤمنین کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہیں گیا۔ امیر المؤمنین نے ہمیشہ سب کی مدد کی ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میں کھانا کھا کے سوؤں، میں روٹی کھا کے سوؤں اور مکہ کے یتیموں کو روٹی نہ مل سکے، کھانا نہ مل سکے، اناج نہ مل سکے۔ امیر المؤمنین سب سے پہلے انہیں کھانا کھلاتے تھے، پھر خود کھاتے تھے اور پھر سوتے تھے۔ جو تھوڑا سا وقت امیر المؤمنین عبادت میں گزارتے تھے، جو تھوڑا سا وقت امیر المؤمنین آرام میں گزارتے تھے، باقی سارا وقت امیر المؤمنین عبادت میں گزارتے تھے۔ جب مکہ کے یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے تو امیر المؤمنین آرام کرتے تھے۔ ماریا چھوٹی سی بچی کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن امیر المؤمنین ہمیں کھانا دیتے تھے۔ امیر المؤمنین نے یہ نہیں بتایا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں مولا علی مولا متقیان حضرت علی ہوں۔ ماریا کہتی ہے جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی مجھے تب پتا چلا کہ یہ امیر المؤمنین تھے، کہ جو مجھے کھانا دیتے تھے۔ ایک نبینہ جسے مولا علی علیہ السلام روز اس کی خدمت کرتے تھے، مولا علی جا کے کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام اسے کھانا بھی کھلاتے تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام حسن مجتبیٰ دفنا کے واپس آ رہے تھے تو یہ رو رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایک ہستی مجھے کھانا کھلانے آتی تھی روز رات کو، 3 دنوں سے وہ نہیں آئی۔ امام حسن مجتبیٰ نے رو کر کہا کون سی ہستی تھی وہ؟ تو اس نبینہ نے کہا کہ جس طرح خوشبو آپ کے بدن سے آ رہی ہے ویسی خوشبو ان کے بدن سے آتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے رو کر کہا کہ وہ میرے بابا علی تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔ وہ چیخے مار کے رونے لگ گیا، کہا کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ۔ امام حسن مجتبیٰ کسی طرح اسے قبر پہ لے کر آئے تو مولا علی کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا، رونے لگ گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی قبر سے ایسے لپٹا، چیخے مار کے رونے لگا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ مولا متقیان تھے، اور رو کے کہنے لگا مجھے اتنی شرم نہیں آئی کہ میں امیر المؤمنین سے خدمت کرواتا رہا، مجھے امیر المؤمنین نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میں امیر المؤمنین۔ یہ فضیلت ہے مولا علی کی۔ جب مولا علی کو ضربت لگی طبیب نے مولا علی کے زخم کا معائنہ کیا اور دیکھ کر کہا مکہ والو امیر المؤمنین کو دودھ کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے امیر المؤمنین کو دودھ پلایا جائے۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے امیر المومنین کی شہادت میں تاخیر ہو جائے گی، لیکن شہادت ہوگی۔ اس سے مولا علی کو تھوڑا سا آرام ملے گا اگر دودھ پلایا جائے۔ مکہ کے سارے یتیم ہاتھوں میں دودھ لے کر امیر المومنین کے دروازے کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ آئے، کہا بابا مکہ کے یتیم آئے ہوئے ہیں۔ تو امیر المومنین نے رو کر کہا حسن تم جانتے ہو میں نے پوری زندگی یتیموں کا مال نہیں کھایا، میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں یتیموں کا مال کھاؤں، انہیں واپس بھیج دو۔ یہ عظمت ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ زخمی حالت میں بھی مولا علی علیہ السلام شریعت کا اور یتیموں کے مال کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ اور امیر المومنین کا سب سے عظیم جملہ، جب امیر المومنین کو ضربت لگی، تلوار سے وار ہوا، تو امیر المومنین نے کہا خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ جب امام حسن مجتبیٰ آئے، امیر المومنین کا سر اپنی گود میں رکھا تو رونا شروع کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا حسن رو نہیں، گریہ نہ کرو، نماز پڑھاؤ۔ یہ بھی امام حسن مجتبیٰ کا ایک بہت دردناک امتحان ہوگا کہ بابا زخمی ہو اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے۔ نماز پڑھائی کہ جب لے جایا جا رہا تھا امام حسین قریب آئے، رونا شروع کر دیا۔ امام حسین کے چہرے پر نگاہ پڑی امیر المومنین کی، کہا بیٹا حسین تم صبر کرنے والوں میں سے، صبر کرو، یہ وقت گزر جائے گا۔ جب گھر آئے امیر المومنین کو اس جگہ پہ لٹایا گیا، امیر المومنین کی وصیت کے مطابق جہاں وہ نماز پڑھتے تھے لٹایا گیا، کہ اتنے میں بی بی زینب اور ام کلثوم مولا علی علیہ السلام کے پاس آئیں اور رونا شروع کر دیا۔ کہ جب مولا علی نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو روتے دیکھا تو امیر المومنین سے برداشت نہیں ہوا، ضبط نہیں ہوا، امیر المومنین نے بھی رونا شروع کر دی بی بی زینب کے روتے چہرے کو دیکھ کے۔ یہاں پر رہبر معظم فرما رہے تھے کہ امیر المومنین جب امام حسین رو رہے تھے تو آپ نے انہیں تسلی دی، جب امام حسن رو رہے تھے آپ نے انہیں دلاسا دیا، لیکن جب بی بی زینب کو آپ نے روتے دیکھا تو آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو اگر آپ روز عاشور ہوتے، بی بی زینب کو روتا دیکھتے، بی بی زینب کی حالت دیکھتے، شام غریبہ میں دیکھتے تو آپ برداشت نہ کر سکتے۔ یہ فضیلت ہے امیر المومنین کی۔ یہ محمد والے محمد کا گھرانہ ہے کہ جس نے دین کو بچایا، اور امیر المومنین کی شہادت سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا۔ امیر المومنین زخمی تھے لیکن نماز کو امیر المومنین نے نہیں چھوڑا، عبادت کو امیر المومنین نے نہیں چھوڑا، شریعت کو امیر المومنین نے نہیں چھوڑا، یتیموں کے حقوق کو امیر المومنین نے نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر المومنین کے زخمی سر کا واسطہ جہاں جہاں بھی دشمنان اسلام موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے، اور امیر المومنین کی شہادت کے سلسلے میں جہاں جہاں بھی جلوس اور عزاداری ہوگی اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔